امام علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں شہادت نصیب فرما۔ اپنی اپنی دعاواں دی مستجابی واسطے بلند صلوات۔ ماشاءاللہ کافی صاحبان تشریف فرماؤ۔ اللہ دے رسول فرماندے نے ایک بندہ ہووے تاں، دو بندے ہووو تاں، 10 بندے ہووو تب، 50 بندہ ہووے تو، فرمایا جتنے بھی اکٹھے ہووو، جتھے بھی اکٹھے ہووو، جس وجہ تو بھی اکٹھے ہووو اور جیڑے ویلے بھی اکٹھے ہووو، پھر آکھاں تاکہ ذہن بیدار ہو جاون، اللہ دے رسول فرما رہے ہیں جتنے بھی اکٹھے ہووو، جتھے اکٹھے ہووو، جس ویلے اکٹھے ہووو اور جس واسطے اکٹھے ہووو، اللہ دے رسول فرمانے صرف ذکر کرو تو میرے بھائی علی دا ذکر کرو۔ بے شک تھوڑے ہو لیکن تھوڑی جی سبحان اللہ واہ واہ کرو گے تو سن اللہ اپنی زبان دے گناہ معاف ہوں گے۔ فرمایا جتنے بھی اکٹھے ہو وہ ذکر کرو میرے بھائی علی علیہ السلام دا۔ اور پھر مزے دی بات ہے کہ اللہ دے رسول اپنے کولوں نہیں فرماندے، جو حکم خدا آمد ہے وہی رسول فرماندہ ہے۔ بھئی ہون چک فضل شاہ لیو، 2 بندے ہو وہ تو ذکری علی، 5 بندے ہو وہ تو ذکری علی، 10 بندے ہو من تو ذکری علی، 50 بندہ ہوئے ذکری علی، 1000 بندہ ہوئے ذکری علی، لکھ بندہ ہوئے ذکری علی، کروڑ بندہ ہوئے، خربہ تائیں لا تعداد انسان ہون، اور ہر ایک دے بارے حکم بھی ہے کہ ذکر علی کرے۔ پھر سوال ذہن چاہتا ہے کیا ذکر علی اتنا وسیع ہے جو ہر بندہ ذکر علی بھی کرے اور ذکر علی مکے کوئی نہ؟ زندگی ہم سلامتی ہوئے، ماں حسین دی راضی ہوئے۔ کیا اتنا علی مولا دا ذکر وسیع ہے جو ہر بندہ بھی ذکر علی کرے اور ذکر علی مکے کوئی نہ؟ ہاں بھئی حدیث رسول ثقلین ہے، اللہ دے رسول فرما رہے ہیں یا علی کائنات دے جتنے درخت ان دی کلمہ بنائیا جان، جتنا پانی اس دی سیاہی بنائی جائے، لکھن لے انسان ملائکہ جن ہو جان، یا علی لکھ دے جان حتیٰ کہ قیامت آ جائے، یا علی من قسم اس خدا دی جس دے قبضہ قدرتی چ میں مصطفیٰ دی جانے، قیامت آ جائے اللہ حساب لینتے آ جائے، اس سارے لکھن کلمہ مک سکتے ہیں، قلم مک سکتے ہیں، سیاہی مک سکتے ہیں، کاغذ مک سکتے ہیں، تیری فضائل نہیں مک سکتے ہیں۔ ماں حسین رہے حیدری اے ہر چیز مک سکتی، تیرے فضائل نہیں مک سکتے۔ جتنے آگے ماں حسین دی کسے کمینے دا محتاج نہ بنائے، یہ مجلس حسین بندیاں دی محتاج نہیں۔ سرکار امیر المومنین علی بادشاہ نے نا مدینہ میں چلی مولائے کوفہ وچ خط لکھیا جناب عمار یاسر نو، سارے سمجھ آ رہی ہے؟ مدینے چوں خط لکھیا کوفہ جناب عمار یاسر نو۔ خط کیا ہے جی؟ خط مولا نے لکھیا کہ آج ظہرین دی نماز میں علی مسجد کوفہ پڑھاواں گا۔ مدینہ اور کوفہ کم از کم 35 تو 40 میل دا فاصلہ ہے۔ مولا فرمایا آج دی نماز میں ایک صلوات پڑھو جی سارے صاحبان، اللہم صلی اللہ بسم اللہ قبلہ اجازت ہے۔ امیر المومنین نے خط لکھا جی، ایک خط پہنچے کوفہ اور جناب عمار او ہستی ہے کہ اسلام تے سب تو پہلے جڑی بی بی شہید ہوئی ہے جناب عمار دی ماں ہے۔ ایک خط پہنچے جی کوفے، جناب عمار نے اپنے بھائی نو خط دیتا، بھائی لے جا گلی ہر چونک وچ اعلان کر۔ اس اعلان کیتے کوفے وچ، میں اعلان کر رہے ہیں تواڈے وچ۔ عمار دے بھائی نے خط لیا، اپنے گھوڑے تے سوار ہو گیا، ہر گلی ہر چونک ہر موڑ تے آ کے پیادہ ہے ایوہ الناس، پہلے جتنے بھی آئے نے وہ نقل آن،
اج جو آ رہی ہے وہ نقل مصطفیٰ نہیں، وہ اصل مصطفیٰ ہے۔ زندگیاں دراز پہلے جتنے بھی آئے نے وہ نقل لانا، اج جیڑا آ رہے ہے جس نے جان نشین مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہوئے، اج ظہرین دی نماز مسجد کوفہ چون اعلان دے ہون دے رہی، ہر طرفوں بندے جوک در جوک مسجد والے پاس دوڑنا شروع ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ امام زمانہ بادشاہ فلاں مسجد چج نماز پڑھان گے تو دور در جتھے جس عزادار دا جتنا دل تڑپ دے وہ جتنا اتنی جلدی جائے گا، تاکہ میں پہلیاں صفحہ میں کھلو کے نا امام دے پیچھے نماز پڑھا اور امام دی نزدیک تو زیارت کراں۔ اس وقت دے امامن امیر کائنات علی مولا لوگاں یوں سنے لوگ دوڑ پہ مسجد والے پاس ہے اور اتنی جلدی دے نال مسجد فل ہو گئی۔ اور ان لوگاں دے ذہن وچ کی ہے یا بھئی جدو کوئی سردار آمدے نا پھر شور ہوندہ ہے بھئی ہٹ جو راہ دیو، جو سردار آ رہے ہیں لوگاں دے ذہن وچ بھی یہ ہے جو امیر المومنین جدو آمن گے اعلان ہوئے گا بھی راہ چھوڑ دیو، امیر المومنین آگے ہٹ جو پیچھے راہ چھوڑ دیو۔ لیکن چک فضل شاہ لیو جس دروازے چوں کوفے دے عام لوگ گزرن اتھو ہی امیر المومنین بھی گزرن۔ پہلا قدم آئے سرکار دا مسجد دیکھو رش لگے اندر آ کے نا ایک بندے دے مونڈے تے ہتھ رکھے بندے خدا تھوڑا جا راہ چھوڑ دیو۔ اس آکھے کہ بڑی اوکھے جگہ بنائی ہے مہربانی کرو ہے نالا لکھو۔ اس دیکھے کوئی نہیں جو امیر المومنین ہے۔ دوسرے بندے دے مونڈے تے بندے خدا تھوڑا جا راہ چھوڑ دیو۔ اس آکھے بڑی دوروں آیا بڑی دیر دا آیا تے کسے واسطے آیا، بڑی دوروں آیا بڑی دیر دا آیا تے کسے واسطے آئے۔ امیر المومنین فرمایا کتے واسطے آئے ہو؟ انہاں کیا تسی سنیا نہیں جو امیر المومنین آج ظہرین دی نماز اتھے پڑھانے، اسی امیر المومنین دن پیچھے نماز پڑھنی مونڈا ہلا کے پیا دینے رات دس ہوتے نماز پڑھ سو۔ آئے ہائے ہائے اے دریا سرکار امیر المومنین آگے مسلح اس جائے نماز دے کیا کہنے جنہاں نے قدم مرتضیٰ دا بوسہ لیا، اس محراب دے کیا کہنے جس سے امیر المومنین کھڑے آئے۔ لوگاں نے نماز دے پیچھے نماز پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگاں نے نماز دے پیچھے نماز پڑھی، نماز مکمل کر کے سرکار امیر المومنین نے ایک جملے چک خطبہ دیتا جنہیں کوفے والے دی زندگی نو بدل کے رکھ چھوڑے۔ ایکو جملے چ سرکار امیر المومنین فرمایا ایوہ الناس اللہ نے منو تواڈے تے ظالم حکمران بنا کے نہیں بھیجیا، اللہ نے منو تواڈے تے جابر حکمران بنا کے نہیں بھیجیا۔ مولا فرماندے نے جو تواڈا دل آوی او کرو، جو تواڈا دل ہے۔ لوگاں آنکھیا بھائی لے ایک ایسا بادشاہ ہے، پہلے جتنے بھی آئے نا روک تھام لاندی ہے یہ پیادے نے جو مرضی کرو۔ سرکار فرمایا جو تواڈا دل آوے او کرو، لیکن یاد رکھو کریو وہی کیونکہ کل معاشر وچ متھے ساڈے ہی لگنا دے، کل متھے ساڈے ہی لگنا جے۔ اسی ہوواں دے اللہ دے حکم دے نال اتھے تواڈے جج اسی ہوواں دے۔ فرمایا اتھے ساڈے ہی تخت لگے ہون گے، مالک حکم کرے گا میرا مصطفیٰ انہاں دے فیصلے کر، میرا مرتضیٰ انہاں دے۔ مولا فرمایا آونا ساڈے کول ہی جے۔ یہ یاد رکھو اس جملے نو سن کے لوگاں جڑے کوفے دے چور لوگ بھی ہے انہاں بھی محنت اور مشقت کرنا شروع کر دیتے، جو امیر یاد کر دے ہر جگہ تے یارا کل متھے علی دے لگنا ہے تو میرا واجب الاحترام کوشش کریے ساڈے وقت دا امام قائم، اور امام قائم صرف انہاں لوگاں دی وجہ تو ہی نہیں خون روندا۔ اسی جڑا ایک گناہ کر دیا مولا فرماندے تہاڈا ایک گناہ میرے ظہور نو 40 دیہڑیاں گاں لے جاندا ہے۔ اسی پھر ویکھے کیا اسی نماز دی پابندی کرتے ہیں، اسی قرآن پڑھتے ہیں یا اس تے عمل کرتے ہیں۔ قرآن صرف بچیاں نو سراں تے رکھ کے ودا کرن واسطے نہیں آیا، قرآن ہدایت واسطے آیا۔ میرا واجب الاحترام پھر کوشش کریے ایسا بنیے رل کے سے درباری دعا کر دیں باری الہ جس طرح دا سی چاہے تو بے عیب سانو راہبر عطا کیتن، ان جس طرح دے بے عیب راہبر نے انجے دا کدی سانو بھی بنا دینا ساڈے تاکہ ساڈے سردار ساڈے تے خوش ہون۔ رول گئیاں جی علی دیاں رول گئے جی علی دے پتر
دین تے اتنا کسے نبی دا خرچہ نہیں دے جتنا سرکاری عمران دا خرچہ ہے۔ مٹی تے بہ کے رومن والا اکھ جانے علی دی دی جانے، ہائے تیرے واسطے چھے لفظ ہائے بنے حسین دی غربت واسطے۔ کدی اکلیاں بہ کے سوچتے صحیح حسین مولا نو کربلا چ انہاں نے ماریا کیوں ہے؟ امام دا آخری خطبہ بھی ہے کربلا وچ، امام فرمایا کہ او ملاؤن کیا میں مصطفیٰ دا کلمہ نہیں پڑھدا؟ پڑھدے ہو۔ کیا میں مصطفیٰ دے دین وچ کوئی تبدیلی آندی؟ جی نہیں، پھر مار دے کیوں؟ انہاں کہا صرف بغض علی، تو علی دا پتر ہیں تاں تنو مادے سے شیعہ قوم کدی بھی نہ رویے اگر صرف علی دے پتروں نو مارنا۔ ان علی دیاں دیاں نو بھی مارے ہے، علی دیاں پتروں نو بھی مارے ہے۔ رومن والا عزت علی دی قسم میں بیرام مرا کے رسیاں پا کے علی دیاں دیاں بے پلانے اٹھاں تے سوار ہوئیں۔ پھر جدوں آئیں نہ کوفہ، اتھے کوفہ چی امیر المومنین نے لوگ پھر امیر المومنین دے نماز دے بعد کوئی ہاتھ چوم رہے، کوئی امیر المومنین دے پیر چوم دے، کوئی جسم چوم دے پہ امیر المومنین۔ لوگ خوش نے، ان لوگوں خوشاں وچ امیر المومنین دھاڑا مار کے رویا ہے۔ لوگوں پوچھا یا علی سی خوش ہیں تسی روندے کیوں؟ فرمائے یاد رکھو آج میرا استقبال کیتا جے کل میریاں دیاں نو پتھر نہ مارو، اللہ ہائے قبول کر رہے ہیں، کل میریاں دیاں نو پتھر نہ مارو۔ کیا پھر انہاں کوفے والے حیا کیتا ہے؟ جدوں امیر المومنین دیاں دیاں آئیاں نے انہاں پتھر مارے نے، انجے قافلہ مار کھاندا ہے نا ابن زیاد دربار چاہ کھلوتا ہے، اوتھے کھلوتیاں نے جتھے جس جگہ دے لائق نہ ہیں، دعا کیتا کرو انشاءاللہ کوئی شریف قید نہ ہوئے۔ پھر دوسری دعا کیتا کرو اگر کوئی شریف قید ہوئے پھر اس دنال دیاں بینا قید نہ ہونا۔ قسمت میرا رات رومن والا امام سجے پاسے وے دے ماما کڑیاں پائی کھڑیاں نے، کھبے دے دے 4 سالاں دی بطول کداں ایک پیر چین دیئے دوجا رکھ دیئے، سجاد میں تھک پائیاں۔ اللہ تواڈی ہائے قبول کرے۔ اتھے ملون نے نا امام حسین بات دا سار رکھے سامنے تاریخہ دیئے اور خوش ابن زیاد اور اپنے درباری پہ آدھے آج کوئی علی دا شیعہ ہوئے اپنے پیران دی حالت وے کے اور روے میں خوش ہوں۔ دیکھ سپاہی آدھے تیرے زندان چلی دا بڑا بڑا شیعہ نام مختار سقفی ہے۔ ملون آدھے جاؤ جلدی کرو مختار نو لے کے آؤ۔ سپاہی ٹور پہ نے انجے کڑیاں تے متھا رکھی بیٹھے تے ہولے ہولے پہ آدھے ملن دا وعدہ تاج دائی اللہ جانے ملدہ کیوں نہیں پیا۔ سپاہیاں آکے منڈا ہلایا، مختار ابن زیاد دربار چ یاد کی تئی علی دا شیر شیعہ اٹھے کڑیاں سنبھالیاں سن نال ٹر پہ جدو مین چونک کی جائے نا تیکر ویکھے چوک سجے یا بازار سجے یا ان دے پاسے ویکھے پہ آدھے آج مسلمانہ دی کیڑی عید ہے، آج بازار کیوں سجے جی عید کوئی نہیں ساڑھے بادشاہ نے ایک باغی تے فتح ہوئی ہے۔ انجے کڑیاں کنج دے نال ٹر پہ آگے نے دعا کر دے آندے اللہ انشاءاللہ خیر ہوئے نہ مسلمانہ جدوں ہی اجاڑے آئی کدی کسے شریف دا گھر اجاڑے انجے نال ٹر دے آئی نے جدوں پہلا قدم آیا ہے نا دربار تے سپاہیاں اشارہ کیتا او ویکھو مختار آگئے شاہ اس علاقے آلیو ہر کہیں دیکھے جی میں آلیہ ماں دی کانڈ پیچھے کھلوتی ہے روان آلا ماں دی کانڈ دے متھا مار کے پیا دیئے اماں دعا کر انشاءاللہ زمین پھٹ ونجے میں آلیہ نو موت آ ونجے ہائے تیرے واسچ روان آلا من ممبر دی قسم بی بی فضہ دی آواز اندی آلیہ کربلا اوکھی بنی یا موت ناوی منگی بی بی کربلا جو حسین 13 ضربہ نال کسے 70 قدمات سر تے قرآن رکھے دی نا مرو
بی بی کربلا چباز دے بازو کلم ہوئے نوازن دیئے قاسم جیندہ اطلاع تے گھوڑے بج گئے موت نہ بھی منگی اکبر دے سینے چے پھل برچید لگے موت نہ بھی منگی اصغر نوترے پھلا تیر لگے آئی بی بی موت نہ بھی منگی ہون کیڑی مجبوری بن گئی موت پہ منگ دی آواز آندے اما کربلا باویں اوکھیاں آئین اما کربلا من جانن والا کوئی نائی اما ایک بیرا مختار آگئے اما میرے سر تے چادر کوئی نہیں اما میں عثمان دی دیاں جنہ جنازہ ادرات لے اٹھے آئی روان آلائیں جے مختار ٹردہ ٹردہ دے تخت سامنے آگئے کمینہ خوش ہے مختار دے پاسے ویک پیادہ مختار میرے خوشی دا دن نے میرا دل لے کچھ مانگ میں تنو دیواں انجھے کڑیاں جو سار چاہ کے پیادہ او کمینہ تو کیا دیونے میں کیا لیونے ویک میری علمِ علی دا شنگاں نہیں مختار کچھ مانگ میں تنو دیواں جدہ بار بار رکھے کچھ مانگ میں تنو دیواں ہونوا پیان دیئے گلے جتو کی روے اتھاں چ کڑیاں ویرین پیران چ بیڑیاں ویرین آوازن دی سپاہیاں نال ٹور تھوڑی جی مولد میں سنیے جنگلہ چایا ودا اکبر دا بابا کلا نہیں میں سنیے نال بطول دیاں شریف دیاں کمینہ دے اگر اتھے ملا میں سنجان گن سے ایک واری دربار علی پاسے وے کیا دے قیدی سمجھ کے مذاق کرتا ہے ایتے میرا حسین ہویا نال عباس ہویا نال اکبر ہویا نال قاسم ہویا روان علا کمینہ آیا دا امیر غریب ہوئے نو تیسری سیڑھی توے تیرے مرشد حسین دا سارے ممبر دی قسم ٹردہ بھی آندہ مختار دعا بھی کردہ اللہ شالا مدینے علا حسین ہوئے انجھے سیڑھی کول آیا ایک تشت نظر آیا تشت چاہ کے ہتھاں دے چاہیا ایک رومال انجھے رومال ہٹایا ایک کپے آیا گل نظر آیا جنہیں سجے دیاں ظلفاں کھبے نے کھبے دیاں ظلفاں سجے نے کپے ہوئے گلے تے بوسا لے کے پیادہ شہید زندہ ہوں دن اللہ دینا داس مدینے علی حسین تو ہیں مہر نبوت سوار حسین تو ہیں جبریل دے پران تے زمان علی حسین تو ہیں کپے ہوئے گلے چو آواز آندی آ مختار ہوا حسین میں آ جدہ پتہ لگ گیا میرا مرشد مارا گیا نال علی سپاہی کلو تروار کھسیا جنگ کرن دا ارادہ کیتا ہے دو کڑیاں لیا تھم مونڈے تے آگئے اولے اولے پئی آواز آندیا جنگ نہیں لڑنی او دربار دے وچ ہاتھ رو کچاچا مختار جنگ دے وچ میرے کو سے گئے ہیں نو آباس جائے جارار آواں پیان دیا جنگ لڑیاں دین آئیو بچ پوندا کیوں رولدا میں دربار آوازن دے میں اکلا نہیں جدا کہ چاچا میں تیرا سجادہ بار بار رکھے چاچا میرے آلے پاسے ویک مختار سار تو لے کے پیران لے پاسے ویکے کون ہے اس نجس دربار میں نے چاچا سڑنا لا من چاچا بلاوے سجاد بلاوے من چاچا بلاوے تا علی اکبر بلاوے کون ہے آواز آنے ویک میں تیرا ہوا سجادا چک فضل آلیا منبار دی قسم سار تو لے کے پیرا تیوے کیا دکی میں مننا تو سجادے میرا سجاد تکڑیال جوان آوے تیری کمر کیوں جھک گیا مختار دے پاسے وے کیا دن چاچا میں تن دسدا جو میری کمر کتے ترٹی ہے رو رو کے پیادنی میڈی اکبر کمار او تروڑ گیا ہی میرا تھی گیا چمان تبا آوازاں دی دربار دی پیشی آیو پھپیاں دیوان گیا جگر سجا دکھائے چاچا تو پوچھیا ہے جو میری اکھیاں دا رنگ کیوں تبدیل ہویا ہے میں تن دس داں ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیرتاں وچ میری اکھیاں رنگ بدلا آواز اندیا ڈٹھے ویر دے قاتل اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد
الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یکاس بہم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ درود پڑھیے گا بآواز بلند۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں، الہی بحق محمد و آل محمد سید بشیر حسین شاہ صاحب کے درجات بلند فرما، ان کی اولاد کو ہمیشہ ان کے لیے اسی طرح کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی الہی مغفرت فرما، اپنے اپنے مرحومین اور شاہ صاحب کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ مجلس ترحیم ہے، جناب مولانا شاہد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ چند منٹ مجھے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے۔ آج ظاہراً 4 رجب ہے، 1 رجب کو مولا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت تھی، اور 3 رجب کو یعنی گزشتہ روز مولا حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا دن تھا۔ شاہ صاحب کی آج برسی منائی جا رہی ہے، تو میری خواہش ہے کہ میں انہی 2 معصوموں کے چند ایک واقعات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معصومین پیغمبر سے لے کے امام زمانہ تک ان کا ہدف اور مقصد اس دنیا میں یہی تھا کہ دین کی تبلیغ کریں، دین کی اشاعت کریں، دین کی حفاظت کریں۔ دین کی اشاعت و تبلیغ اور دین کی حفاظت کے حوالے سے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت میں کوئی فرق نہیں، ہر معصوم کے دور کے تقاضے مختلف رہے ہیں، اور چونکہ ہر دور کے تقاضے مختلف تھے، لہٰذا اس دور کے اعتبار سے معصوم دین کی وضاحت بھی کرتے رہے ہیں، دین کا تحفظ بھی کرتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی فرما کے گئے تھے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی پیغمبر گرامی نے، قرآن نے پوری کائنات کو اس بارے میں متوجہ کیا تھا کہ علم کا مرکز بھی اگر ہیں تو وہ پیغمبر اور آل پیغمبر ہی ہیں۔
پیغمبر اور آل پیغمبر کے علاوہ دین بھی کسی کے پاس نہیں اور حقیقی علم بھی کسی دروازے اور سے نہیں مل سکتا۔ لیکن میں عرض کروں کہ مولا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور مولا جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص طور پہ وہ زمانہ ہے کہ جب بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں لڑ رہے تھے، بنی امیہ کمزور ہو گئے تھے، بنی عباس کی حکومت کے بننے کے چانس تھے۔ اس چپ کلش میں معصومین کو علم کی اشاعت کرنے کا موقع زیادہ مل گیا۔ یقیناً آپ کی توجہ ہے اور میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اپنے آباء و اجداد کی اس درسگاہ، اس یونیورسٹی کو سرکار حضرت مولا امام محمد باقر نے ابتدا کی تھی، پھر عروج مولا جعفر و صادق کے دور میں رہا اور پھر یہ تسلسل رہا مدینے میں علم کی اشاعت کا۔ مولا حضرت محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پیغمبر گرامی نے اپنے ایک پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو کہا کہ جابر، تیری ملاقات میرے فرزند باقر سے ہوگی۔ بہت بڑی عظمت ہے جناب جابر کی، اس اعتبار سے کہ وہ نبی کے بھی صحابی ہیں، مولا علی کے بھی صحابی ہیں، مولا حسن کے بھی صحابی ہیں، مولا حسین کے بھی صحابی ہیں، مولا زین العابدین کے بھی صحابی ہیں اور مولا امام محمد باقر کے بھی صحابی ہیں۔ جس ہستی کو 5 معصوموں کی صحابیت کا اور جناب سیدہ کے اس دور کا موقع ملا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جابر بن عبداللہ انصاری۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو پیغمبر نے کہا، اے جابر، تیری ملاقات میرے بیٹے سے ہوگی، محمد سے۔ جب ملاقات ہو تو میرا سلام میرے بیٹے باقر کو کہنا، اور وہ میرا بیٹا وہ ہے کہ تبقر العلم، جو علم کو اس کی گہرائیوں سے نکالے گا، شگافتہ کرے گا علم کو۔ گویا مولا کو باقر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے علم کی وضاحت کی ہے، علم کی اشاعت کی ہے، علم کی گہرائی میں جا کے لوگوں کو علم کی اہمیت جو ہے وہ بیان کرتے رہے۔ یقیناً بہت زیادہ لمبی بات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا۔ 3 برادران کے بہت بڑے عالم، ایک کا نام ہے عمر ابن زر، ایک کا نام ہے ابن قیس، تیسرے کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں۔ یہ 3 بزرگ عالم برادران کے، ان میں عمر ابن زر جو ہے وہ قاضی شہر تھا، یعنی چیف جسٹس تھا اس دور کا، بہت بڑے عالم ہیں تینوں۔ حج پہ گئے، جب حج پہ گئے تو واپسی پہ پتہ نہیں کب سے انہوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب واپسی پہ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم مدینے جائیں گے اور مولا امام محمد باقر سے 1000 سوال کریں گے۔ 1000 سوال، پتہ نہیں کب سے یہ بیٹھ کے سوال لکھ رہے تھے۔ 1000 سوال لکھنا بھی ایک کام ہے، یا حج کے دوران سفر میں انہوں نے وہ سوالات لکھے۔ 1000 سوال جو ہے وہ تیار کیا اور سوچ کے آئے تھے کہ ہمیں اگر مہینہ بھی رہنا پڑے مدینے میں تو ہم رہیں گے، ہر روز جائیں گے اور ہر روز سوال کریں گے، جب تک 1000 سوال مکمل نہیں ہوتا ہم مدینے سے واپس نہیں آئیں گے۔ اچھا، یہ 1000 سوال ان کے ذہن میں صرف نہیں تھا بس، بلکہ ایک بات اور ہے جو قابل توجہ ہے۔ یہ صرف مولا سے سوال نہیں کرنا چاہتے تھے،
بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا سوال ایسا ہو کہ جس کا جواب باقر نہ دے سکیں. کوئی نہ کوئی تو ہمارا ایسا سوال ہوگا کہ جس کا جواب جو ہے وہ مولا امام محمد باقر جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے. جب وہ سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی، احترام بڑھ جائے گا، اور مولا جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات عام ہو جائے گی کہ وہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکے. 1000 کے قریب سوالات انہوں نے مرتب کیے. مرتب کر کے یہ مدینے آئے. راستے میں ابو جہم کوفی مولا کا شاگرد، اس سے ملاقات ہو گئی. پتہ چلا کہ ابو جہم کوفی جو ہے وہ مولا کا شاگرد ہے، مولا کا ماننے والا ہے. کہا یار ہو سکتا ہے کہ تو ہمیں زیارت کرا دے مولا امام محمد باقر کی. تو کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں لے چلوں گا. کہا ہم ایسے نہیں جانا چاہتے، ہم مولا سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور 1000 کے قریب ہم نے سوال لکھے ہیں کہ جو ہم مولا سے کرنا چاہتے ہیں. مدینے پہنچے. ابو جہم کوفی مولا کی خدمت میں آیا. آ کے کہتا ہے مولا، برادران کے علماء ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل ہدف ان کا سوالات کرنا ہے. مجھے کوئی ڈر محسوس، خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں کوئی سوال ایسا نہ ہو کہ جس کا جواب آپ نہ دے سکیں. یہ ابو جہم کوفی کہتا ہے کہ مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے. مولا دیکھ کے فرماتے ہیں جاؤ انہیں دعوت دو، انہیں کہو کہ آ جائیں، اس لیے کہ تمہیں خطرے کی ضرورت نہیں، وہ جو سوال کریں گے ہم ان کا جواب دیں گے. وہ جو بھی سوال کریں گے ہم ان کا جواب دیں گے. اور ہمارا نقطہ نظر ہے، مولا موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جب کوئی سائل سوال کرے، اس کا سوال ابھی ختم نہ ہو تو وہ فوراً جواب دے. ہمارے مذہب میں امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو فوری طور پہ جواب جو ہے وہ دے. ابو جہم کوفی ان تینوں بزرگ علماء کو لے کے مولا کی خدمت میں آ گیا. مولا کی عظمت، مولا کی جلالت، مولا کا یہ رعب تھا کہ جب یہ تینوں مولا کی خدمت میں آ کے بیٹھے تو بڑی دیر تک خاموشی رہی. ان کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی سوال کرے. بڑی آپ کی مہربانی، بڑی آپ کی توجہ. ان کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی سوال کرے. مولا خاموشی سے ان کی طرف دیکھتے رہے، یہ سوال ہی نہیں کر رہے. آخر پہ معصوم نے اپنے کسی نوکر کو، خدمت گزار کو کہا کہ کھانا لے آؤ. دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا. جب کھانا رکھا تو کھانا کھانا چاہتے تھے. معصوم نے فرمایا کھانا کھاؤ، لیکن سنو، اس کھانے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں. کہا مولا کیا اصول و ضوابط ہیں؟ کہا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، آخر پہ شکر خدا ادا کرنا. کھانا کھا چکے. جب کھانا کھا چکے نا تو تھوڑی دیر کے بعد معصوم نے پانی منگوایا. قابل توجہ جملے ہیں معصوم کے. فوری طور پہ کھانے میں پانی نہیں رکھا. اور آج حکماء کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے پانی پی لیا جائے تو سونا ہے، درمیان میں پیا جائے تو چاندی ہے، آخر پہ پیا جائے تو لوہا ہے. یعنی کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. معصوم کا فرمان بھی ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیا جائے. اگر مجبوری ہے تو کوئی اور بات ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد پانی جو ہے وہ پینا چاہیے. معصوم نے اسی اعتبار سے، شاید معصوم تو وہ ہیں کہ جو ان حقائق کو بیان کرنے والے ہیں، معصوم نے تھوڑی دیر کے بعد پانی منگوایا. اور جب پانی سامنے رکھا تو معصوم فرماتے ہیں پانی پیو، لیکن اس پانی پینے کے بھی کچھ اصول ہیں. اس پانی پینے کے بھی کچھ اصول ہیں. مولا کیا اصول ہے؟
فرمایا وہی پہلا اصول کہ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، آخر پہ شکر خدا ادا کرو، حمد خدا کرو. اور ایک بات اور سنو، جب پانی پینا چاہتے ہو تو برتن میں جس طرف دستہ لگا ہو اس طرف سے نہ پیو، دوسری طرف سے پیو. پھر معصوم فرماتے ہیں جہاں سے برتن ٹوٹا ہو وہاں سے پانی نہ پیو، بلکہ اس جگہ سے پیو کہ جس جگہ پہ کنارہ ٹھیک ہے. آپ کی پوری توجہ، آپ نے غور فرما لیا. ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے. میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے پانی پی لیا، اب پھر معصوم منتظر ہیں کہ یہ سوال کریں گے. ابو جہم کوفی تو بتا چکا ہے کہ 1000 سوال تیار کر کے آئے ہیں. پھر خاموشی، سناٹا. جب پھر یہ سوال نہیں کر رہے تو اب معصوم نے ابتدا کی. معصوم کہتے ہیں ابن زر، نبی کی ایک حدیث پڑھوں تو تائید کرو گے کہ یہ نبی نے فرمایا تھا؟ کہا مولا بتائیے نبی کی حدیث کیا ہے؟ فرمایا نبی فرما کے گئے تھے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے. اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ حدیث سنی ہے؟ تینوں نے بیک زباں کہا کہ ہاں مولا یہ نبی کی حدیث پکی ہے، ہم نے سنی ہے. نبی فرما کے گئے تھے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے. معصوم فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث تو پکی ہے، تم نے بھی تسلیم کر لیا ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک نبی کی اطرت ہے. کہا ہاں مولا پکی بات ہے، یہ حدیث پکی ہے. مولا دیکھ کے کہتے ہیں ابن زار پھر بتاؤ ان دونوں کے ساتھ تم نے سلوک کیا کیا ہے؟ آپ کی توجہ ہے، آپ نے غور فرما لیا. میں آپ کی خدمت عالیہ میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. معصوم دیکھ کے کہتے ہیں ابن زر بتاؤ کہ ان دونوں سے تم نے سلوک کیا کیا ہے. اب یہاں پہ پہنچ کے ابن زر جو ہے وہ بڑی عجیب سی اس کی کیفیت تھی. ابن زر کہتا ہے امل قرآن فمزقناہ، قرآن کو تو ہم نے پارا پارا کر دیا ہے، قرآن کی قدر نہیں ہم نے کی، قرآن کو ہم نے پارا پارا کر دیا. میرے دوستو قرآن کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں. قرآن سے تمسک رکھنا یہ حکم خدا بھی ہے اور حکم نبی بھی ہے کہ قرآن سے تمسک رکھو گے. اب تو ذرا جدید ماڈرن دور ہے، مصروفیات جو ہیں وہ کچھ اور طرح سی بن گئی ہیں. پہلے زمانے میں دیہات میں گھروں میں ایسے ہوتا تھا کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ منزل کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے. گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، کہتے تھے منزل کر رہا ہے، قرآن جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا. معصوم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جائے نا وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے. آپ کی پوری توجہ. اما القرآن فمزقناہ، قرآن اس کو ہم نے پارا پارا کر دیا ہے. اما الاطرت فقتلناہ، ابن زر کہتا ہے کہ ہم نے اطرت کو قتل کر دیا. اچھا معصوم دیکھ کے کہتے ہیں چلو یہ تم نے مان لیا کہ نہ قرآن سے تم نے حقیقی سلوک کیا ہے نہ اہل بیت سے حقیقی سلوک کیا ہے. جانتے ہو اس دور میں وہ کون سی ہستی اہل بیت میں سے ہے کہ جس کا ماننا ضروری ہے؟ اللہ اکبر. جب کہا جانتے ہو وہ کون ہے کہ جس کا ماننا، جس کی ولایت آج بھی واجب ہے، دیکھ کے کہتا مولا پھر آپ ہی بتائیے. معصوم فرماتے ہیں اس دور کی اطرت میں سے وہ ہستی جس کی اطاعت واجب ہے وہ محمد باقر ہے. یہ جملہ کہنا تھا، یہ تینوں علماء اٹھ کے چلے گئے.
جب اٹھ کے چلے گئے، ابن زر بڑا تھا، دونوں دوسرے اسے دیکھ کے کہتے ابن زر اتنی محنت سے 1000 سوال بنائے تھے، تو نے کوئی سوال کیا ہی نہیں، اٹھ کے چلا گیا ہے، اب ساتھ ہم بھی اٹھ کے آ گئے ہیں، سوال کیوں نہیں کیے؟ ابن زر دیکھ کے کہتا ہے او شریفو، جس کی محبت کا واجب ہونا قرآن نے بیان کیا ہے، بھلا میں اس سے کیا سوال کر سکتا تھا؟ بڑی نواز صاحب کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی نواز صاحب کی بڑی مہربانی۔ چند جملے مولا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، چونکہ کل ان کی شہادت کا روز تھا۔ سرکار کے بھی علمی حوالے سے ہی کچھ باتیں پہلے عرض کر لیتا ہوں۔ سرکار کے علم کا تو مجھ جیسا ایک طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے، بس کچھ واقعات ہوتے ہیں جن سے ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ معصوم نے جیسے مولا باقر نے بہت زیادہ شاگرد بنائے تھے، ایسے ہی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ دادا کی یونیورسٹی کہ جو مدینے میں موجود تھی اس کو پھر سے زندہ کر کے بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے۔ جو معصوم نے شاگرد پیدا کیے ہیں ان میں ایک نام ہے ابو ہاشم جعفری، ان میں ایک نام ہے عبدالعظیم حسنی، ان میں ایک نام ہے ابن سقیت، اور بھی کافی نام ہے، یہ 2-3 نام ہے، چونکہ ایک آدھ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں لہٰذا وہی جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالعظیم حسنی کو تو شاید آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے، اس لیے کہ جب آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں تو تہران میں زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں شہزادہ عبدالعظیم، یہی عبدالعظیم حسنی وہ شہزادے ہیں کہ جو شاگرد ہیں مولا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ حماد مولا کا ایک غلام ہے مولا علی نقی کا، تہران سے گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے معصوم کی خدمت میں، ظاہراً مدینے میں۔ جب وہ مسئلہ پوچھ چکا نا تو معصوم نے فرمایا ہمارے پاس آنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، آیا کر، لیکن اگر صرف مسئلہ پوچھنا ہو تو تمہیں اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں، عبدالعظیم سے وہیں پہ پوچھ لیا کر۔ وہ جو بیان کرے گا وہ میرا مسئلہ ہوگا۔ ایک بندہ مولا حسین کی زیارت کے لیے گیا اور سید الشہداء کی زیارت کر کے وہ معصوم کی خدمت میں گیا، باتوں میں پوچھ کے معصوم نے فرمایا کدھر آیا تھا؟ کہا مولا کی زیارت کے لیے آیا تھا، پھر سوچا آپ کی زیارت بھی کر لوں۔ معصوم نے فرمایا اچھی بات ہے، حسین کی زیارت کا بہت ثواب ہے، مولا حسین کی زیارت کا ضرور آیا کرو، ضرور زیارت کیا کرو، لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ تم مولا کی زیارت پہ نہ آ سکو کسی وجہ سے تو عبدالعظیم کی زیارت کر لیا کرو، اس کی زیارت کا ثواب تجھے مولا حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر۔ جس کی زیارت سے مولا حسین کی زیارت کا ثواب ملے اور جس سے مسئلہ پوچھنا امام علی نقی سے پوچھنے کے برابر ہو، اس کو شہزادہ عبدالعظیم کہا جاتا ہے۔ کتنے بڑے عالم تھے۔ معصوم دیکھ کے کہتے ہیں تو رائے میں جا، یہ وہی رائے جس کو عمر ابن سعد چاہتا تھا، اس وقت اس علاقے کا نام رائے کا اب تہران کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ مولا نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا عبدالعظیم کو۔ جب نمائندہ بنا کے بھیجنے لگے نا مولا کہ جاؤ تم رائے میں جا کے ہماری طرف سے وہاں دین کی اشاعت کرو، میرے نمائندے ہو، میں تمہیں اپنی طرف سے بھیج رہا ہوں،
چلنے لگا، عالم ہے جس کے بارے میں معصوم کہتے ہیں یہ مسئلہ جو بیان کرے گا وہ میرا مسئلہ ہے، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا ہے، کہتا ہے مولا میں جا تو رہا ہوں، آپ کا مجھ پہ اعتماد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنا عقیدہ پیش کروں، آپ تصدیق کریں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ آپ کی توجہ ہے، میں نے زیادہ بات نہیں کرنا اس حوالے سے، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا ہے کہ جسے معصوم قابل اعتماد سمجھتے ہوں اور جس کے بیان کیے ہوئے مسئلے کو معصوم اپنا مسئلہ بیان کریں، وہ بھی معصوم سے جاتا ہے تو اپنے عقیدے کی تائید کرواتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ وہی ہوتا ہے صحیح کہ جس عقیدے کی معصوم تائید کرے۔ میرے اور آپ کے بیان کیا ہوا عقیدہ ممکن ہے صحیح نہ ہو، معصوم تائید کرے، اور سارے عقائد کو بیان کر کے عبدالعظیم حسنی دیکھ کے کہتے ہیں مولا میں نبی کے بعد علی کو مانتا ہوں، علی کے بعد حسن کو مانتا ہوں، حسن کے بعد حسین کو امام مانتا ہوں، حسین کے بعد زین العابدین کو مانتا ہوں، زین العابدین کے بعد محمد باقر کو مانتا ہوں، محمد باقر کے بعد جعفر و صادق کو مانتا ہوں، جعفر و صادق کے بعد موسیٰ کاظم کو مانتا ہوں، موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا کو مانتا ہوں، علی رضا کے بعد محمد تقی کو مانتا ہوں، محمد تقی کے بعد آپ کو مانتا ہوں۔ یہاں تک پہنچا تھا، مولا فرماتے ہیں میرے بعد حسن عسکری کو ماننا اور ان کے بعد امام زمانہ کو ماننا۔ ایک اور واقعہ، متوکل عباسی قبلہ بھی تشریف فرما ہیں، میرے بھائی مشتاق صاحب بھی کافی مطالعہ کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی آگاہ ہیں، جانتے ہوں گے کہ متوکل عباسیوں میں سب سے ظالم سمجھا جاتا، سب سے ظالم بادشاہ عباسیوں میں متوکل ہے، آل محمد کے ماننے والوں کو قتل کرنے میں دریغ ہی نہیں کرتا تھا۔ آل محمد پہ جتنے ظلم متوکل کے ہیں اتنے ظلم شاید ہی کسی اور کے ہوں عباسیوں میں۔ دو اس کے بیٹے تھے، ایک مؤید اور ایک موتس، دو بیٹے ہوئے۔ ان کو پڑھانے کا مسئلہ آیا کہ ان کو پڑھائے کون۔ پورے شہر میں نظر کی، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پورے شہر میں نظر کی، کوئی عالم فاضل ایسا مل جائے جو میرے بیٹوں کو پڑھائے۔ پورے شہر میں جب نظر کی متوکل نے تو اپنے بیٹوں کے لیے جو بندہ منتخب کیا وہ شاگرد امام علی نقی ابن سقیت ہے۔ اب میں نے تاریخ کے یہ جملے جب پڑھے تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ متوکل جیسا بندہ امام علی نقی کے شاگرد کو کیسے بچوں کا استاد بنا سکتا ہے؟ جو دشمن اہل بیت ہے، جو شیعوں کو قتل کرتا ہے، وہ ایک شیعہ عالم کو اپنے بچوں کا مربی بنائے گا، استاد بنائے گا؟ میں سمجھتا ہوں ابن سقیت اس طرح رہ رہے تھے کہ متوکل سمجھ ہی نہیں سکا یہ شیعہ ہے یا کوئی اور ہے۔ اور میرے دوستو اب تو زمانہ آپ کو موقع مل گیا ہے اچھا، ورنہ مولا جعفر صادق فرماتے ہیں التقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا مذہب بھی ہے اور میرے آبا و اجداد کا مذہب بھی ہے۔ اور تقیہ کا معنی کیا ہے؟ علماء بڑے اس کے معنی کرتے ہیں جو میں طالب علم ہوتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ دستیاب حالات میں شیعہ کو زندہ کس طرح رہنا ہے اور شیعت کو زندہ کس طرح رکھنا ہے، اس طریقے کا نام ہے تقیہ۔ اپنے شیعوں کو باقی کیسے رکھنا ہے، یہ ہے تقیہ۔ ابن سقیت کچھ اس انداز سے رہ رہا تھا کہ متوکل نے اپنے دونوں بیٹوں کا استاد مربی ابن سقیت کو بنا دیا۔
اب پڑھا رہا ہے. یہ بات پکی ہے کہ جب ایک شیعہ ہو تو نہ کسی بات سے شک پڑ جاتا ہے. کہیں کہیں شیعت ظاہر ہو ہی جاتی ہے. ابن سکیت پڑھا رہا تھا اس کے بچوں کو. عالم اتنا تھا کہ متوکل نے بھی اس پہ اعتماد کیا. جب اسے کسی کے کہے کہلانے سے شک پڑ گیا نا کہ یہ تو شیعہ لگتا ہے, تو کہا بھرے بازار میں دیکھ لیتا ہوں شیعہ ہے یا نہیں. بازار لگا ہوا تھا, دربار لگا ہوا تھا. دربار میں ایک مرتبہ ابن سکیت کو بلایا. بلا کے نا کہا ابن سکیت ایک سوال ہے, اس کا جواب چاہتا ہوں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتاؤ تم میرے 2 بیٹوں سے زیادہ محبت رکھتے ہو یا علی کے بیٹے حسن و حسین سے زیادہ محبت رکھتے ہو؟ کتنا مشکل دور ہے, کتنا مشکل وقت ہے. ایک طرف علی کے فرزند حسن و حسین ہیں, ایک طرف متوکل کے بیٹے ہیں. کہتا ہے انہیں زیادہ پسند کرتے ہو یا انہیں زیادہ پسند کرتے ہو؟ اب جب معاملہ یہاں پہ پہنچا تو ابن سکیت نے سوچا اب تقیے کا دور ختم ہو گیا, اب تقیے کا وقت ختم ہو گیا, اب میں تقیہ نہیں کر سکتا. کہاں حسنین, کہاں متوکل کے بیٹے. اب تقیے کا وقت ختم ہو گیا. دیکھ کے کہتا متوکل تو حسن و حسین کی بات کر رہا ہے نا, میں علی کے غلام قمبر کو تم سے بھی افضل سمجھتا ہوں, تیرے بیٹوں سے بھی افضل سمجھتا ہوں. بہت مہربانی آپ کی, بڑی نوازش آپ کی. ایک جملہ اور عرض کر کے میں نے آپ سے اجازت طلب کرنا ہے. مولا علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مختلف مذہبی فرقے مسلمانوں کے بن گئے تھے, اور مولا کو ان کو سمجھانا اور راہ راست پہ لانا یہ ایک مسئلہ تھا مولا علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا. ایک فرقہ تھا جبریہ. جبریہ جو جبر کے قائل ہیں, یعنی جو کہتے ہیں کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ فرقہ صرف اس دور میں نہیں تھا, آج بھی موجود ہے, اور آج بھی یہ کہتا ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ ہی کرواتا ہے. ایک جبریہ تھے. ایک فرقہ تھا واقفیہ. ہماری مجالس کا ایک اپنا انداز ہے, اسی طریقے سے چلنا ہے. اور جو یہ موت و حیات کی مجالس ہوتی ہیں اس میں مجھ جیسے طالب علم بعض اوقات علمی باتیں اس طرح کی کر لیتے ہیں اور آپ بھی سن لیتے ہیں. ایک فرقہ تھا واقفیہ, آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا. واقفیہ ایک ایسا فرقہ تھا جو مولا موسیٰ کاظم تک معصوموں کو مانتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ شیعہ تھے, مولا موسیٰ کاظم کے دور تک کے شیعہ تھے. مولا کی شہادت کے بعد کی شہادت کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا اب کوئی امام نہیں, بس موسیٰ کاظم ہی امام تھے. یعنی وقف ہو گئے, کھڑے ہو گئے. جو مولا موسیٰ کاظم کے آگے اماموں کو نہیں مانتے ان کو واقفیہ کہا جاتا ہے. اور معصوم نے فرمایا یہ گمراہ ہیں. معصوم فرماتے ہیں یہ گمراہ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ کاظم تک اماموں کو مانتا بھی ہو باقی کو نہ مانتا ہو پھر بھی گمراہ ہوتا ہے. لو ایک بات اور مجھے عرض کرنا ہے اور آپ کی رفع زحمت.
اس دور میں ایک فرقہ تھا جو پیدا اس دور میں نہیں ہوا تھا ابتدا سے، اور اس فرقے کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم سیرت علی پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت علی کی سیرت تھی سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے، حضرت علی کی سیرت تھی سادہ لباس پہنتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم بھی سادہ لباس پہنتے ہیں علی کی سیرت کے مطابق، ہم بھی سوکھے ٹکڑے کھاتے ہیں، کم کھاتے ہیں علی کی سیرت کے اعتبار سے، حتیٰ کہ وہ کپڑوں میں اون کے کپڑے، کھردرے کپڑے پہنتے تھے۔ اون کو عربی زبان میں صوف کہتے ہیں، چونکہ وہ صوف پہنتے تھے لہذا ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پوری توجہ ہے۔ یہ کہتے یہ تھے کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، لیکن یہ بنے کیوں تھے؟ اس لیے کہ سادہ لباس پہن کے، اچھا نہ کھا کے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرتے تھے اور آل محمد سے دور ہٹاتے تھے، آل محمد سے دور ہٹاتے تھے اور آل محمد پہ اعتراض کرتے تھے۔ بڑے بڑے صوفی ہیں، محمد ابن منقدر، ایک دن مولا امام محمد باقر باہر نکلے، ہاتھ میں کشا ورزی کے درانتی تھی، کسی تھی، اس کو لے کے دوپہر کے وقت نکل رہے تھے۔ محمد ابن منقدر صوفی سامنے آ کے کہتا مولا فرزند رسول ہو کے دنیا کے لیے جا رہے ہیں؟ معصوم نے فرمایا تم بغیر کام کر کے لوگوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہو، یہ دین کے خلاف ہے، اپنا کر کے کھاؤ، اور میں اسی لیے باہر نکل رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ محنت کرنا عین دین ہے۔ مولا جعفر اور صادق باہر نکلے، خوبصورت لباس پہنا تھا، سفیان ثوری سامنے آ گیا، فرزند رسول ہو کے اتنا اچھا لباس پہنتے ہو؟ علی تو سادہ لباس پہنتے تھے۔ کہا قریب آؤ، جب قریب آیا نا لباس ہٹا کے کہا اندر وہی ہے سادہ۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، اندر وہی ہے سادہ، یہ اوپر اس لیے اچھا پہنا ہے، شیعہ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا پہننا درست نہیں، اگر حلال کا ہو تو اچھا پہننا میری سنت ہے، میری سیرت ہے۔ مولا علی نقی کے دور میں بھی یہ صوفیہ آل محمد سے ہٹانے کے لیے بڑے کام کرتے تھے۔ مولا بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ایک صوفیوں کا گروہ چلتے چلتے آج بھی آپ دیکھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا ایک گروہ مسجد میں آ گیا اور علیحدہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ معصوم بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب میں، معصوم دیکھ کے کہتے ہیں لا یلتفتوا الیہم انہم الخداعین، ان کی طرف توجہ نہ کرو، یہ دھوکے باز ہیں۔ آپ نے توجہ فرما لی۔ معصوم فرماتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرو، یہ دھوکے باز ہے۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا بھی ضروری نہیں دیندار ہو۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں۔ آل محمد کے خلاف اس کام کو شروع سے استعمال کیا گیا۔ صفین میں بھی نیزے پہ قرآن اٹھا کے یہی نہیں کہا گیا تھا کہ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا ہم حکم تسلیم نہیں کرتے، اس قرآن کی طرف آ جاؤ۔ اور علی نے کیا کہا تھا؟ کلمۃ حق یراد بہل باطل، بات ٹھیک کر رہے ہیں، نیتیں باطل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل نیتوں سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جائے تو دھوکے باز ہوتے، دھوکے باز ہوتے۔ معصوم فرماتے، معصوم کے لفظ بس اجازت، معصوم فرماتے ہیں یہ دھوکے باز ہیں۔
اور جتنے کہتے ہیں نا ہم بھی سادہ لوگ ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں نہیں، وہ نام تو علی ہی کا لیتے ہیں، مانتے تو مولا ہی کو ہے، انہی کا بھلا ولایت مل سکتی ہے بغیر علی کے؟ علی کے بغیر ولایت نہیں ملتی، لیکن ملتی انہی کو ہے کہ جن کا علی بتا کے گئے ہیں۔ ہر بندہ ولی نہیں ہو سکتا، ولی ہے ہی علی سے لے کے مہدی تک جن کے پاس ولایت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ جتنے ہیں ہمارے خلاف کاروبار بنا کے بیٹھے ہیں، ہم سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں والصوفیاء کلہم مخالفون لمذہبنا، یہ جتنے بھی ہیں ہمارے مذہب کے مخالف ہیں، ان کے پاس نہ جایا کرو، ان کے پاس جاؤ گے یہ ہم سے ہٹا دیتے ہیں، یہ آل محمد سے ہٹاتے ہیں۔ آل محمد سے ہٹانے کے لیے بڑی سازشیں ابتدا سے آج تک جاری ہیں، اور آل محمد وہ ہیں کہ جو ہمیشہ دین کو بچاتے رہے۔ بات ختم ہو گئی، مجھے اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ اللہ گواہ ہے آل محمد کو دین کے بچانے کے لیے محنت بہت کرنا پڑی، اور جو واقعاً آل محمد کے تابع تھے وہ تھوڑے تھے، لیکن حسین فرماتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے مجھے ملے ہیں ایسے کسی نبی کو بھی نہیں ملے، اور سرکار امیر المومنین کو بھی نہیں ملے۔ اور یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بس ثواب کی خاطر دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علامہ علی نقی فرماتے ہیں جتنا زندگی کو رسوا ہوتے ہوئے کربلا میں دیکھا ہے، اتنا رسوا ہوتے ہوئے زندگی کو کہیں نہیں دیکھا۔ حسین فرماتے ہیں زندگی لے لو، جاؤ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کربلا والے کو اتنے مخلص تھے، دیکھ کے کہتے ہیں مولا آپ کے بغیر زندگی کا کیا فائدہ؟ زندگی وہی ہے جو حسین کے ساتھ۔ ایک بندہ ہے چند دن کربلا میں آنے سے چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے، عیسائی المذہب تھا، وہب نام ہے، بوڑھی ماں ہے، چند دن ہوئے شادی ہوئی، جوان زوجہ ہے، چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے، مولا کے ساتھ کربلا میں آ گیا۔ 10 محرم کی صبح ہوتی ہے، بوڑھی ماں دیکھ کے کہتی ہے وہب میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی جب تک حسین سے پہلے نہ مارا جائے۔ دیکھ کے کہتا ہے ماں جاتا ہوں، اجازت دیتی ہے میں زوجہ سے بھی مشورہ کر لوں؟ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا زوجہ تازہ شادی ہے، کہیں اس کی بیوی روک نہ لے۔ دیکھ کے کہتی ہے بیٹے مشورہ ضرور کر، لیکن اتنا یاد رکھنا وہ زہرا کا فرزند ہے، کہیں بیوی تمہیں روک نہ لے۔ کیا ہے بیوی کے خیمے میں جب نکلا ہے تو تنہا نہیں نکلا، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ سیدھے مولا حسین کی خدمت میں گئے، جا کے کہتا مولا میں آپ کی اجازت سے مرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری زوجہ کی 2 خواہشیں ہیں وہ سن لیجیے۔ میں کہتا ہوں کربلا والے کتنے سمجھدار تھے، اور یہ عورت بھی میں سمجھتا ہوں وہب کی کوئی عظیم عورت ہے، چند دن ہوئے پہلے مسلمان ہوئی ہے۔ دیکھ کے کہتی ہے وہب مولا سے کہو کہ وہ ضمانت دیں، ہم دنیا میں تو زیادہ دن اکٹھے نہیں رہ سکے، مولا ضمانت دیں کہ ہم جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ کتنی سمجھدار ہے، وہب کی زوجہ جنت پکی کر لی ہے ایک لمحے میں۔ حسین فرماتے ہیں تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ جب کہا نا میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، کہا میری بیوی کی دوسری خواہش ہے، وہ کہتی ہے آج تک تم میری حفاظت کرتے رہے، آج تم جاؤ گے مارے جاؤ گے، میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، مولا سے اجازت لے دو۔ میں جب سے آئی ہوں نا کربلا، میں نے دیکھا ہے کہ مخدومہ زینب کے خیمے کی حفاظت حضرت عباس کرتے ہیں،
مجھے اجازت لے دو، میں مخدومہ کے خیمے میں رہ کے ان کی خدمت کروں گی، مولا عباس حفاظت کریں گے، میری حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں وہب کی زوجہ تمہیں کیا پتا آج نہ خیمہ رہے گا نہ حفاظت کرنے والے عباس رہیں گے۔ عزاداروں اجازت ملی، یہ گیا وہب بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا، آخر پہ زخمی ہوا، اسے گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے عمر ابن سعد کے پاس لے گئے۔ عمر ابن سعد کہتے ہیں میں نے سنا ہے بڑے بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے، بڑی بہادری سے تم حملے کرتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا حسین کا ساتھ ہو تو بڑھ بڑھ کے ہی حملے کیے جاتے، مولا حسین جو ساتھ بڑھ بڑھ کے ہی حملے کیے جاتے۔ کہا بڑی جرأت کرتا ہے، فوری طور پہ اس کا سر قلم کر لو۔ اس کا سر قلم کیا گیا، سر قلم کر کے ظالم نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے اس کا سر خیموں کی طرف پھینکا۔ درے خیمہ پہ اس کی ماں دیکھ رہی تھی، سر لڑکتے لڑک کے ماں کے قدموں کے قریب آ گیا۔ جب ماں کے قدموں کے قریب آیا ہے نا، ایک مرتبہ شفقت مادری نے جوش مارا ہے، بیٹے کا سر اٹھایا ہے، مٹی صاف کی ہے، مٹی صاف کر کے پتہ نہیں بوسہ لینا چاہتی تھی کہ دل میں کیا خیال آیا، اپنے بیٹے کے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے ماں نے سر بیٹے کا ظالموں کی طرف پھینکا اور پھینک کے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے حسین کا صدقہ اتار دیا ہے، جو چیز ہم صدقے میں دے دیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقت وتمت فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، تبرکن میں نے دعا ہی بسم اللہ صلوات پڑھیے گا بآواز سے بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صلوات پڑھیے گا بابا والہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان سیدہ پہ بلند صلوات پڑھیے گا۔ بھائی مٹھا تو رہن دے، ساؤنڈ بندا پیا۔ محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند صلوات پڑھیے گا۔ میں نہیں کہتا آپ قریب آ جائیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں۔ دعا ہے مالک اللہ محمد و آل محمد کی طفیل سید بشیر حسین شاہ صاحب اور اس خاندان کے جتنے بھی بزرگ دنیا سے گئے ہیں، اس ذکر کا صدقہ مالک ان کے درجات بلند فرما۔ مالک اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرما، میرے بھائیوں کے رزق معرفت میں برکت عطا فرما۔ آمین آکھڑ نال نقصان نہیں ہوندہ، فائدہ ہوندہ ہے۔ پروردگار ہمارے بھائی جو پردیش میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ مالک اللہ ہمارے وارث حقیقی سرکار امام زمانہ حجت دوراں کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ محبان محمد و آل محمد، مجھ سے پہلے عزت مآب بڑے پیارے انداز میں ایک فکر دے رہے تھے کہ امام باقر علیہ السلام سے لے کے سرکار مولا امام نقی بادشاہ کے حوالے سے
علمی حوالے سے بات کر رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ یاد رکھے جس کے بارے میں کائنات کے نبی نے سند دی ہو کہ میرا پہلا بھی محمد، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ اگر سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا کہ میں بالکل مختصر کرنے لگا ہوں۔ کائنات کے آخری نبی نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کی ضمانت نہیں دیتا، لیکن کائنات کے نبی نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیان والا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، اور فرمایا بات یہاں پہ ختم نہیں، کلنا محمد۔ اور ان کا کردار ہی کردار مصطفیٰ ہے، انہی کی زبان زبان مصطفیٰ ہے، ان کا علم علم مصطفیٰ ہے، ان کا حلم حلم مصطفیٰ ہے، ان کی شجاعت شجاعت مصطفیٰ ہے، اور انہی کا نظام نظام مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے قبلہ استاد العلماء ہیں، انہوں نے علم پہ بات کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ 5 منٹ کے اندر امام کا اختیار بتاؤں۔ توجہ ہے جی؟ امام کا اختیار کیا ہے؟ مولا امام نقی علیہ السلام کا دور ہے، اسی بات پہ انشاءاللہ مجلس مکمل ہو جائے گی دعائے قبولیت کے لیے۔ جیسے کہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ متوکل کا دور بھی ہے، ظالم تھا۔ ایک بندہ آیا، اپنے ساتھ 40 بندے لے کے آیا، اور 40 بندے شکل و صورت میں ایک جیسے، شکل و شباہت میں ایک جیسے، ایک طرف قد۔ اس نے متوکل کو تحفہ پیش کیا کسی دوسرے ملک سے، متوکل یہ تحفہ ہے۔ متوکل دے کے کہنے لگا توجہ، جنہیں اللہ اختیار دے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ شاہ جی، جنہیں اللہ اختیار دے وہ کیسے ہوتے ہیں، اور جنہیں اللہ منوائے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ دنیا سازشیں کر کر کے تھک گئی، لبادیں اوڑھ اوڑھ کے تھک گئے۔ کیسے قبلہ فرما رہے تھے، ہر دور میں آل محمد کے خلاف سازش ہوتی رہی، نام کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی رہی، سازشیں ناکام ہو گئیں۔ وہ سازشیں تیار کرنے والے قبروں میں چلے گئے، لیکن علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ آباد رہیں۔ میرا علی کل بھی علی تھا، میرا علی آج بھی علی ہے۔ یقین جانے بندوں نے دیکھے ہی نہیں کہ معرفت کے سمندر میں غوطہ زن کون ہوتے ہیں۔ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر، جی مولا یہ مہمان آیا ہے، اس کو رخصت کرنے کے لیے 100 قدم چلو، اس کو رخصت کر کے آؤ۔ وہ مہمان ساتھ ساتھ ابو ذر غفاری، توجہ ہے، ابو ذر عام بندہ نہیں، کائنات کے نبی نے سچا ہونے کی سند دی ہے، اور سب نے لکھا ہے کہ ابو ذر کائنات کے نبی نے کہا سچا ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ حدیث سب نے لکھی، لیکن شاہ جی وجہ کسی نے نہیں بتائی۔ سیالکوٹ کی سرزمین پر ایک مرد کلندر پیدا ہوا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، اس نے وجہ بتائی۔ اس نے کہا کہ نعرہ حیدر نوائے بوزر است، گرچہ از حلقے بلالو کمر است۔ علی کے نام کا نعرہ بوزر نے بلند کیا، کائنات کے نبی نے فرمایا تجھ سے بڑا سچائی کوئی نہیں۔ بے شمار توجہ ہے۔ ابو ذر اس بندے کے ساتھ نا ذرا 100 قدم چل، اسے رخصت کر کے آ۔ وہ بندہ جیسے چلتا گیا باتیں کرتا رہا، ابو ذر خاموشی سے چلتے رہے۔ 100 قدم پورے ہو گئے، رک گئے۔ کیا خدا حافظ، فی مان اللہ۔ کہتا ہے ابو ذر 2 قدم اور چلو۔
ابو ذر معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے کہتا ہے یاد رکھ میرے مولا نے کہا تھا 100 قدم، اگر ایک قدم زیادہ ہو جائے تب بھی اسلام کے دائرے سے خارج، اور ایک کم ہو جائے تب بھی خارج۔ یہ ہے معرفت والے، یہ ہے عقیدت والے، بلکہ لفظ بدلوں یہ ہے ولایت والے، یہ ہے چنے ہوئے۔ توجہ ہے نا، امام نکی دے دورے تے متوکل نو 40 بندے دیتے، ایک جیسی شکل، اس نے کہا شکل ایک جیسی ہے، عقل ایک جیسی ہے، رنگ ایک جیسا ہے۔ متوکل نے ایک بندے کو درباری کو بلایا، کہا ان 40 بندوں کو درباری آداب سکھا۔ جب سیکھ گئے تو اس نے اپنے دربار میں انہیں شاہ جی کھڑا کر دیا کہ جیسے کوئی بندہ آئے گا روب ہوگا، ایسے بندے۔ لیکن کمال ہے جب بھی متوکل آتا تھا نا پیر تصور شاہ جی، وہ کوئی بھی تعظیماً جھکتے نہیں تھے۔ متوکل بھی ڈر گیا، وہ پتہ نہیں ایک کنے جلال دے مالک نے تھے، لیکن تاریخ لکھنے پہ مجبور ہو گئی اختیار امام۔ جیسے ہی متوکل کو پتا چلا کہ اپنے وقت کا محمد، اپنے وقت کا علی، مولا نکی تشریف لا رہے ہیں، اس نے جلدی سے وہ 40 بندوں کو کہا کھڑا کرو جلدی، ایک جیسا لباس، ایک جیسا رنگ، ایک جیسا قد و قامت، کہا 40 بندے کھڑے ہو جائیں۔ امام پہ روب پڑے گا، اسے اتنا نہیں پتا تھا جس کا بیٹا عسکری ہو، لشکر والا، اس پہ روب کیسا۔ جیسے ہی امام تشریف لائے، بس ختم کر دی میں نے بات، جیسے ہی امام تشریف لائے وہ 40 بندے جھکے۔ کتنا جھکے؟ بہت جھکے شاہ جی، تعظیماً جھکے، جھک کے سلام کیا۔ متوکل نے منظر دیکھا، کہا مجھے تو جھکے کبھی نہیں۔ جیسے ہی مولا نکی بادشاہ تشریف لائے ہیں جس نے جھک کے سلام کیا ہے، جب میرے مولا چلے گئے نا تو اس نے کہا ان کا پتہ کریں یہ ہیں کون۔ انہوں نے کہا یہ تے محب آل محمد نے۔ اس نے کہا انہوں نے مار دیو، ایتھے رکھو، ہاں اگے ہی ٹھنڈ بڑی ہے تو پکھا لا دیتا بھائی جی۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ اس نے کہا یہ 40 بندے جو ہیں یہ آل محمد کو ماننے والے ہیں، متوکل نے حکم دیا انہیں قتل کر دو۔ جس بندے نے 40 بندے قتل کیے، مارے، دوسرے دن پھر امام کے پاس آیا، اور امام کے پاس آ کے توجہ، میری پوری گفتگو کا محاصل ہے شاہ جی، امام کے پاس آ کے وہ بندہ کہنے لگا مولا وہ 40 بندے تو آپ کے ماننے والے تھے، میں نے اسے قتل کر دیا، میں نے سر تن سے جدا کر دیا۔ مسکرا کے مولا نکی فرماتے ہیں اس کمرے میں جا، اللہ اکبر، اختیار امام، اس کمرے میں جا۔ شاہ جی جیسے ہی وہ بندہ کمرے میں گیا، 40 کے 40 بندے، ان کے سامنے فروٹ پڑا ہے، وہ کھا رہے ہیں۔ حیران ہو گیا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ساری گفتگو کا رزلٹ دے رہا ہوں شاہ جی، کہا میں نے تو اپنے ہاتھوں سے مارے ہیں، سر تن سے جدا کیے ہیں، خون بہ گیا، تن سر سے جدا ہو گیا، لیکن یہ اندر زندہ ہے، کھا رہے ہیں۔ فوراً دوڑتا ہوا مولا امام نکی کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تو قتل کر دیا تھا، سب کو مار دیا تھا، یہ زندہ کیسے ہو گئے؟ امام نکی دے کے فرماتے ہیں قتل کرنا تیرا فعل تھا، اختیار ہے میرا زندہ کرنا۔ قتل کرنا تیرا فعل، زندہ کرنا میرا اختیار ہے۔ اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، وہ مالک ہے، اس نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم اس کی مرضیوں کے مالک ہیں۔ میرے دوستو، اگر دنیا آل محمد کے اختیار کو سمجھ جاتی، علی کی بیٹی 36 شہروں میں چادر نہ مانگتی۔ ایک ہی جملہ کہنا ہے، وقت کافی ہو گیا۔ بزرگوں کے سال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں،
ان کی تشیع کے لیے بڑی خدمات ہیں، انہی کے لگایا ہوا پودا ہے، آج اس میں شجی بہار ہے۔ اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، میرے بھائیوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے رونے کی کوئی وجہ ہے؟ ہمارے بزرگوں کی برسی ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہم آل محمد کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ رونے کی وجہ یہ ہے شاہ صاحب، ماں بھی دربار میں گئی تھی، بیٹی بھی دربار میں گئی۔ عزاداروں، میں نے ایک ہی جملہ کہنا ہے درد کا۔ عزاداروں کہتے ہیں کہ بی بی 4 گھنٹے، میں نے عالم دین سے سنا کہ یہ گھنٹوں کی بات نہیں، اندازہ خود لگائیں۔ دربار میں مولا حسن نے فرمایا تھا، اماں میں تھک گیا ہوں، اماں میں تھک گیا ہوں۔ میں نے کوئی شہادت نہیں پڑھنی، بس تبرکن ایک جملہ کہنا ہے۔ عزادارو، محمد کی دکھیاری بیٹی، میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے عنایت حسین بٹی صاحب کو سنا، ہمارے گاؤں میں گھر میں آئے تھے، میرا بچپنا تھا، بڑا عرصہ ہو گیا، لیکن آج تک ان کا ایک لفظ فکرہ میرے ذہن میں رہا۔ انہوں نے پہلے قصیدہ پڑھا، قصیدے کی آخر میں ایک جملہ تھا کہ اس پوری کائنات وچوں محبوب خدا نو پیاری سی، ایک تھی سی پاک محمد دی تسا زخمی کر کر ماری سی۔ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ محمد کی دکھیاری بیٹی، محمد کی زخمی بیٹی بابے کی قبر پہ آئی، شاہ جی 3 باتیں کہی۔ مخدومہ بابے کی قبر پہ آ کے نا کہتی ہے، بابا جب میں آتی تھی نا تو آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے نا، بابا میں کئی گھنٹے کھڑی رہی، بابا کسی کی زبان پہ نہیں آیا، محمد کی بیٹی تھک گئی ہوگی، بیٹھ جا۔ عزادارو، دوسرا جملہ کہا، بابا جس دروازے پہ آ کے آپ رک کے انما یرید اللہ کی آیت پڑھتے تھے نا، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، سلام کرتے تھے، بابا جس دروازے کی اہمیت آپ لوگوں کو بتاتے تھے نا، رو کے مخدومہ کہتی ہے، بابا اسی دروازے پہ لوگوں نے اونچا بولا۔ بابا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، جس دروازے پہ آپ آیتیں پڑھتے تھے نا، بابا اسی دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ بابا پھر آگ پہ رکے نہیں، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس عزادارو، آخری جملہ، محمد کی بیٹی نے بابے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے نا ایک جملہ کہا جو رونے کے لیے کافی ہے۔ محمد کی بیٹی کہتی ہے، بابا جس ہاتھوں کے آپ بوسے دیتے تھے نا، بوسے لیتے تھے، بابا دیکھ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، بابا میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله وأولاده المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزقت وتمتع فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من الاموات. تابع اللہم بیننا وبین بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. جی بسم اللہ. یا رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ، تیری بارگاہ میں التجا ہے. جتنا کلام پاک بھی پڑھا گیا ہے میرے ملت ہوا ہے. یہ 11 مرتبہ قرآن شریف، سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ قدر، تمام پڑھائی، جتنا ذکر پاک ہوا ہے، ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً ادباً دربار محمد و آل محمد میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. مالک اللہ خصوصاً سرکار ولی اللہ سر صاحب زمان کے دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. اور سرکار کی کچہری سے انعام کی صورت میں جو ثواب ملے، تمام پڑھائی کا ثواب، ذکر کا، توام کا ثواب، لنگر کا ثواب، پھر سید بشیر حسین شاہ صاحب، سید بشیر حسین شاہ صاحب، سید مظہر حسین شاہ صاحب اور ان کے بشیر شاہ صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ، اور جتنی بھی سادات چک فضل شاہ نام لکھے ہیں، میرے مالک محمد و آل محمد کا صدقہ ذکر کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما. آمین. سارے آنکھوں. مالک اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے بھائی جان نے اہتمام کیا ہے، مالک اللہ ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما. مالک اللہ انہیں جوار سید شہداء علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، جوار سیدہ میں جگہ عطا فرما. مالک اللہ ان کے درجات بلند فرما. مالک اللہ آل محمد کے ماننے والے جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں سب کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما. میرے بھائیوں کے رزق میں برکت عطا فرما. جو ہمارے بھائی پردیس میں ہیں مالک اللہ انہیں کامیابی عطا فرما. جو بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما. یقین جانیں دعاؤں کی قبولیت بھی، شاہ جی کا حکم کی تعمیل بھی کرنے لگا ہوں. ہمارا جرم سمجھیں، ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم ہر دور میں یہی کہتے ہیں کہ جو سچا ہے اسے سچا کہو، جو جھوٹا ہے اسے جھوٹا کہو، اور جو درود والے ہیں ان پہ درود بھیجو، جو لعنت والے ہیں ان پہ لعنت بھیجو. مالک اللہ علیہ محمد کا صدقہ ہمیں سب کو دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. مالک اللہ حق کا ساتھ، سچوں کا ساتھ ہی ہوتا ہے. پھر ملک علی شاہ نے فیصلہ کر دیا زوئے ظلم کرنا کتے نہیں جائز، پر اے بھی ظلم میں حق تے بولیے نا. زوئے ظلم کرنا کتے نہیں جائز، اے بھی ظلم میں حق تے بولیے نا. حق کا ساتھ دیں. جب حق کا ساتھ دیں گے تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تھا اللہ کے نبی حق کیا ہے؟ فرمایا اندر جا تجھے حق دکھائی دے گا. عبداللہ بن مسعود کہتا میں اندر گیا، میں نے دیکھا علی نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا علی حق ہے اور جو علی والے ہیں وہ حق پہ ہیں.
میرے مالک جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ان کے درجات بلند فرما، حاضرین کی دعائیں مستجاب فرما، ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خصوصی دعا ہے میرے وطن عزیز پاکستان کو تمام خطرات سے محفوظ فرما۔ مالک علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مظلوموں کی مدد فرما، وباؤں کا خاتمہ فرما، اور سارے قبولیت دعا کے لیے سب سے بڑی دعا ہے کہ مالک ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا امام المنتظر، بابا سے بلند کہو، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ پروردگار میرے بھائیوں کی توفیقات کو سلامتی عطا فرما۔ سارے احباب مل کے پیر سید بشیر شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ اور جتنے بھی سادات دنیا سے گئے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل اللہ احد اللہ الصمد۔ مالک اس کلام کا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما، شفاعت آل محمد نصیب فرما، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین اعلان ہے میرے 17 رجب، آج 4 رجب ہوگی، 17 رجب بنی شریف مجلس سزا ہو رہی ہے۔ 17 رجب نو ذاکر علی رضا کھوکھر، وسیم قاضی وسیم صاحب، ذاکر ازا بلوچ، ذاکر منظور حسین کوٹ ادوالے، ذاکر میسم باز تے میں حقیر بھی ہوتے نوکری دیان دے 17 رجب نو۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔